بعض جگہ ہو سکتا ہے کہیں. مثلاً ثمن اسمان مطلقہ تعین نہیں کی گئی کہ کون سا سکہ. بعض شہروں میں کئی طرح کی کرنسی اور کئی طرح کے سکے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسی صورت میں ان سکوں کی مقدار معلوم ہونا چاہیے اور صفت معلوم ہونا چاہیے تب بیع جائز ہوگی. مقدار معلوم نہیں اور صفت معلوم نہیں تو بیع جائز نہیں. فرمایا کہ والاسمان المطلقۃ لا تصح، اسمان مطلقہ کہ جن کی مقدار اور صفت معلوم نہیں صحیح نہیں ہے مگر جب کہ معرفت القدر ہو اور معرفت الصفت ہو. اس کی صفت بھی معلوم ہو اور اس کی مقدار بھی معلوم ہو. کتنے سکہ ہے، مثلا اس زمانے میں تو درہم چلتا تھا، تو درہم جو ہے وہ کتنا ہے. لأن التسلیم و تسلم، اس لیے کہ بیع کا جو مفاد ہے تسلیم و تسلم، کہ مبیع تسلیم کر دے بائع مشتری کو اور مشتری اس پر قبضہ کر لے. تسلیم کو منع قبضہ کرنا، تسلیم منع قبضہ دے دینا. اور ایسے ہی بائع مشتری پر لازم ہے کہ ثمن دے دے بائع کو اور بائع ثمن پر قبضہ کرے. تو یہ جو ہے عقد بیع کا مفاد ہے. ٹھیک ہے، تو تسلیم اور تسلم عقد کی وجہ سے واجب ہے. وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، اور یہ جو جہالت پائی جاتی ہے مفضی إِلَى الْمُنَازَعَةِ ہے. مثال کے طور پر وہاں کئی طرح کا سکہ چل رہا ہے اور مثال ابھی اسی زمانے میں مان لو کہ انڈین سکہ بھی ہے، انڈین نوٹ بھی ہے، نیپالی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، بنگلہ دیشی بھی ہے. اور اس نے کہا اتنا روپیہ میں نے بیچا، تو دینا چاہے گا کہ نیپالی والا دے دیں، کم ہلکا والا. یہ کہا کہ نہیں انڈین والا ہمیں چاہیے. اب مجھے یہ ٹھیک ہے. تو یہ جہالت مفضی للمنازعات ہے. وَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ، تو تسلیم اور تسلم جو کہ عقد کا مفاد ہے، عقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے، وہ ممتنع ہو جائے گا. اور ہر وہ جہالت جس کی یہ صفت ہو جو تسلیم و تسلم سے مانع ہو، یہ کیا ہے؟ جواز کے لیے مانع ہے. جواز کے لیے ھذا هو الاصل، یہی ہے فارمولہ. یہ جہالت ہر جگہ وہ مانع جواز بیع نہیں، وہ جہالت مانع جواز بیع ہے جو مفضی للمنازعات. جو جہالت مفضی للمنازعات نہیں ہے وہ مانع جواز بیع نہیں ہے. مثلا گیہوں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، اس ڈھیر کو ہم نے 100 روپے میں بیچا، اب پتہ نہیں کہ اس میں کئی کلو گیہوں. جہالت تو ہے لیکن یہ جہالت مفضی للمنازعات نہیں ہے کہ اس ڈھیر کی بیع ہوئی جو تمہارے سامنے رکھی ہے. ٹھیک ہے جی. وقال يجوز البيع بثمن حال ومؤجل، بیع جائز ہے نقد ثمن سے اور مؤجل ثمن سے. نقد کا مطلب یہ ہوا کہ مال خریدا ابھی ثمن ادا کرنا ہے، اور مؤجل کا مطلب یہ ہوا کہ ادائیگی ثمن کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے، ادھار. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو دونوں طرح سے بیع جائز ہے. نقد ثمن دو یا یہ کہ اس ثمن کا، اس مال کو میں نے خریدا 1 مہینہ کے بعد فلاں تاریخ کو میں اس کا ثمن ادا کروں. ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. 1 مہینے کا وقت دے رہا ہے اور اس کے بعد وہ ثمن ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ اس سے مال واپس لے لے. مال اگر مطلب یہ ہے کہ ثمن ادا نہیں کر پایا تو اس صورت میں اگر مال موجود ہو، اس میں کوئی عیب جدید پیدا نہ ہوا ہو، اس میں تغیر نہ ہوا ہو، تو بائع کو ثمن ادا نہ کر پانے کی وجہ سے لینے کا حق حاصل ہوگا، یا کسی طرح سے کہیں سے بھی قرض لے کر کسی بھی وہ ثمن ادا کرے مشتری. اذا کان الاجل معلوما، جبکہ ادائیگی ثمن کا وقت معلوم ہو. ٹھیک ہے،
اور آج کل جو خریداری ہو رہی کہ فلاں اتنا سامان تو کیا ہاں دے دیں گے، یہ ناجائز ہے بھائی، یہ ناجائز ہے، جبکہ ادائیگی سمن کا وقت مقرر نہ کیا جائے، بھائی فاسد ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلدی طلب کرے گا، ہوگا کہ ہاں سال 2 سال کے بعد دیں گے، یہ مبذر المنازع ہے. ادائیگی وقت کا ادائیگی کے وقت مقرر کیے بغیر بے کرنا، جو وقت کو مجہول رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ مبذر المنازع ہے. تو کہا کہ چاہے ثمن حال سے، نقد ثمن سے یا ثمن معجل، دونوں طرح سے بے جائز ہے. دلیل اس کی لاطلاق قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول مطلق ہونے کی وجہ سے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام. تو یہاں مقید نہیں کیا کہ ثمن حال کے ذریعے سے ہو، بلکہ ثمن معجل ہو تبھی بیع جائز، مطلق رکھا، المطلق یجری علی اطلاق. وعنہ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہ اشترا من یہودی طعاما الی اجل، ایک یہودی سے کھانے کی چیز خریدی ایک مقررہ وقت تک ادائیگی کی شرط لگا کر کے، وَرَهَنَهُ دِرَعُهُ، اور گروی میں اپنا درع دے دیا ہے نا، زرع. ولا بد، زرع جو ہے ایک جنگ میں کام آنے والا خود پہنا جاتا ہے نا، وہ تاکہ کوئی سر لوہے کے تار کا بنا ہوتا ہے، تاکہ تلوار سے کوئی وار کرے تو سر جو ہے بیت ہو جائے. ولا بد ان یکون الاجل معلوما، یہ ضروری ہے کہ وقت معلوم ہو. کیوں؟ لأن الجہالت فیہ مانعۃ من تسلیم الواجب بالعقد، اس لیے کہ اس میں جہالت مانع ہے اس تسلیم سے جو عقد کی وجہ سے واجب ہے. کیسے مانع ہے؟ فہذا یطالبہ بہ فی قریب المدت، یہ بائع اس سے طلب کرے گا قریب کی مدت میں، وہذا یسلمہ فی بعیدہا، اور وہ اس کو تسلیم کرے گا بعید مدت میں. جی ٹھیک ہے. قال ومن اطلق الثمن، کسی نے ثمن کو مطلق رکھا، متعین نہیں کیا کہ کون سی کرنسی دیں گے، کون سا سکہ دیں گے. تو اگر وہاں پہلے یہ مسئلہ پورا سمجھ لو تب تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو وہاں جو ہے کرنسی چل رہی، کئی طرح کے سکے چل رہے ہیں جی، اور وہ سکے ایک صورت یہ ہے کہ مالیت میں مختلف ہیں، مالیت میں مختلف، رواج میں بھی مختلف ہے، کوئی زیادہ رائج ہے کوئی کم رائج ہے. ٹھیک ہے. تو اگر رواج میں مختلف ہیں تو جو زیادہ رائج ہے، غالب نقد بلد، شہر کے نقود میں جو زیادہ غالب ہے اسی پر محمول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب انڈیا میں انڈین کرنسی رائج ہے تو انڈین کرنسی پر ہی بیع ہوگی. کسی جگہ کئی طرح کی کرنسی چل رہی ہے، کئی طرح کا سکہ چل رہا ہے اور کوئی غالب نہیں ہے، سب یکساں ہی چل رہا ہے، ایک ساتھ، کوئی غالب نہیں. مالیت اب پھر اس صورت میں دو صورت ہے، اس میں رواج میں یکساں ہے تو مالیت میں یکساں ہے یا مالیت میں فرق ہے. اگر مالیت میں فرق ہے، رواج میں یکساں تو بیع جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مشتری دینا چاہے گا کم قیمت والا سکہ، بائع لینا چاہے گا گراں والا سکہ. ٹھیک ہے. اور اگر مالیت میں برابر ہیں، سکے الگ الگ ہیں، مالیت میں برابر ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کہیں چل رہا ہے سونائی، ثلاثی، نصرتی سکے، اور اس نے خریدا، میں نے 50 درہم میں یہ کتاب خریدی. اب درہم کی ادائیگی جو کرے گا تو وہاں چل رہے ہیں سونائی سکے، ثلاثی سکے وغیرہ. سونائی کا مطلب یہ ہوا
2 सिक्का मिल के 1 दिरहम, सुलासी का मतलब 3 सिक्के मिल के 1 दिरहम, हमने 100 दिरहम में ख़रीदा। तो अगरचे सिक्के अलग अलग हैं, रवाज में यकसां हैं, मगर मालियत बराबर है, इसलिए कि ये 100 दिरहम पूरा करना है। अगर सुनाई दोगे तो 200 दिन सिक्का देना पड़ेगा, सुलासी दोगे तो 300 देना पड़ेगा, हो जाएगा 100 दिरहम पूरा, मालियत बराबर हो गई, लिहाजा बह जाए। अब बात सुना गई। काल वमन अतलक़ समना, जिसने समन को मुतलक रखा बे में, कान अला गालिब नक़दिल बलद, तो महमूल होगा गालिब नक़द बलद पर, लिअन्नहुल मुतारफ़ हो, इसलिए कि वही ज़्यादा मुतारफ़ है, वह फ़ीह तहर्री लिल जवाज़, और उसमें तहर्री की जाएगी जवाज़ के लिए, वरना तो बई फास युसरफ़ु इलैहि, तो उसी की तरफ फेरा जाएगा, किसकी तरफ? गालिब नक़द बलद। फ़इन कानत नक़द मुख्तलिफ़तन, अगर नक़द मुख्तलिफ हों, नक़द मुख्तलिफ और रवाज में यकसा हो, फल बयो फासिदुन, तो बय फासिद है। इल्ला अन युबय्यना अहदहा, मगर जबकि उन सिक्कों में से एक की तायन कर दे कि फलां सिक्के से, फलां करेंसी से हमने इतने रुपए में बेचा, तो बात ही खत्म। वहादा इदा कानल कुल्लो फिर रवाज सवा, यह हुक्म उस सूरत में है जब सारे सिक्के रवाज में यकसां हों। लेनल जहालत मुफ़ज़िल मुनाज़ात, इसलिए कि यहाँ जहालत मुफ़ज़िल मुनाज़ात है। इल्ला अन तरतफ़िअल जहालत बिल बयान, मगर उस सूरत में जबकि बयान कर देने से जहालत मुर्तफ़ा हो जाए, या उनमें से एक अगलब व अरवज हो, रवाज में ज़्यादा गालिब हो। फ़हीन दिन युसरफ़ इलैहि तहरीरन लिल जवाज़, वैसी सूरत में उसकी तरफ फेर दिया जाएगा तहरीर जवाज़ के लिए। वहादा इदा कानत मुख्तलिफ़तन फ़िल मालियत, ये उस सूरत में जबकि मालियत में मुख्तलिफ हो, मालियत में यकसा हो। अगर फ़इन कानत सवा फ़ीहा, अगर मालियत में यकसा हो, जैसे सुनाई, सुलासी और नुसरती आजकल समरकंद में है ना, तो उस सूरत में बय जायज़ हो जाएगी। और इख्तलाफ जैसे कि अदाली सिक्का के दरमियान, अदाली में फ़र्क है, फ़रगाना में, फ़रगाना एक जगह का नाम है, वो अदाली सिक्के वहाँ मुख्तलिफ चल रहे थे, मालियत में भी मुख्तलिफ और रवाज में भी, रवाज में बराबर, रवाज में मुख्तलिफ होने तो गालिब नक़द बलद पर मामूल होगा, ये याद रखना है। मालियत में मुख्तलिफ और रवाज में यकसा, तो बई नाजायज़ होगी। बात आदम जाजल बय हो, तो अगर फ़इन कानत सवान फ़ीहा, मालियत में अगर बराबर हो तो बय जायज़ है। इदा अतलक़ा इसम दिरहम, जबकि इसमें दिरहम का इतलाक़ हो, कदा क़ालू, ऐसे ही फ़ुक़हा ने कहा है। वह यनसरिफ़ु इला मा क़ुद्दिर बिही, और फेर दिया जाएगा उसकी तरफ जिससे वो मक़दार पूरी हो जाए, मिन अय्य नौइन कान, जिस नौ से भी हो। मसलन सुनाई दे रहे तो 100 मक़दार पूरी होगी 200 से, तो 200 से देना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा। सुलासी दे रहे हैं तो उसकी मक़दार पूरी होगी 300 से। लेकिन नुसरती एक सिक्का था, उसकी मक़दार बयान नहीं की गई है कि क्या था, होगा कुछ ना कुछ, है ना। समरकंद जगह का नाम, हाँ समरकंद जगह का नाम, बुखारा समरकंद दो साइड में। लिअन्नहु ला मुनाज़ात, इसलिए कि इसमें कोई मुनाज़ात नहीं है। वला इख्तिलाफ़ में मालियत, और मालियत में इख्तिलाफ़ बात। क़ाल व यजूज़ु बैउ त्ताअमी वल हुबूबी मुकायलतन व मुजाज़फ़तन, जायज़ है खाना की चीज़ को बेचना, ठीक है, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, मटर है, और ऐसे हुबूब और गल्ला दोनों है, अथवा तफसीरी समझ लीजिए। खाने की अशिया और हुबूब को बेचना, दानों को बेचना, गल्ला को, कैसे? मुकायलतन, कैल से नाप करके, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला, हाँ, जब बर्तन से नापा जाता था पहले, गेहूँ बिकता था नाप करके, अब तो तोल में आ गया, ठीक है ना। मुकायलतन, कैल से नाप करके, वो मुजाज़फ़तन, और अटकल से, ठीक है। अरे इधर जाओगे तो किला की तरफ कोई कुछ और बेच रही है, वो लौंग वगैरह ढेर लगा रखे हैं, हाँ, 5 रुपये ढेर, 5 रुपये ढेर चिल्ला, है ना। हाँ, हादा इदा बाहु बेखिलाफ़ जिन्सिही, ये उस सूरत में जबकि गल्ला को गल्ला से बेचा जाए खिलाफ़ जिन्स,
مثلاً गेहूं को बेचा जाए जौ से, ठीक है, चावल को बेचा जाए मटर से, और अगर गेहूं को गेहूं से अगर बेचो तो अटकल वाला नहीं चलेगा, नाप से ही बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। जी जबकि उसको बेचे खिलाफ जिनसे या रुपया से। जी ले कौल अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस कौल की वजह से इज़ा इख्तलफ़न नौआन, जब दोनों नौएं मुख्तलिफ हो जाएं, इधर का बदल इधर का बदल, एक ही नौ का ना हो, अलग अलग नौ का हो, एक तरफ चावल हो एक तरफ गेहूँ हो, इज़ा इख्तलफ़न नौआन फबीउ कैफ़ शिअ्तुम, तो बेचो जैसे चाहो, नाप करके बेचो, तोल करके बेचो, अटकल से बेचो, जैसे चाहो बेचो। बाद यकुन यदन बियदिन, हाँ दस्त बदस्त, एक अभी दिया दूसरा 2 महीने के बाद देगा उधार, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, इस बात को समझने के लिए यह समझो कि रिबा और सूद आमतौर पर जो लोगों में मशहूर है वो ये समझते हैं 1 रुपया देकर 1.5 रुपया लेना सूद है फ़कत। सूद 2 तरह का होता है, एक रिबा फضل, एक रिबा नसा। रिबा नसा, रिबा फضل का मतलब यह हुआ कि 1 सा के बदले में 1 सा से जायज़ ले लिया जाए, ठीक है। और रिबा नसा का मतलब यह हुआ कि 1 गेहूँ दे आज और दूसरा की अदायगी के लिए वक्त मुकर्रर कर दे 2 महीना, 1 महीना के बाद, तो वो क्या हुआ, एक तरफ तो नगद हो गया, दूसरी तरफ उधार हो गया, उसी उधार को नशा कर, ये भी नाजायज हराम, नशा भी हराम, ठीक है ना। हाँ, और एक बात याद रखो, मसला को समझ ही तो आसानी हो जाए। हमारे यहाँ रिबा के लिए, रिबा की बस तो आगे आएगी, हमारा ये समझिए कि रिबा के लिए 2 चीज़ें इल्लत हैं, कद्र और जिन्स, कद्र और जिन्स, और कद्र मुनहसिर है 2 चीज़ों में, कैल और वज़न, यानी रिबा फज़ल कब पाया जाएगा, जब दोनों तरफ की चीज़ें एक ही जिन्स की हों, ठीक है। गेहूँ को गेहूँ के बदले में, जौ को जौ के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में, सोना को सोना के बदले में, अच्छा। और कद्र जिन्स पाया जाए, दूसरी चीज़ ये है कि कद्र पाया जाए, तो वह चीज़ तोली जाने वाली या नापी जाने वाली हो, तोली जाने वाली या नापी जाने वाली हो। तो तोल में सिर्फ सोना और चांदी, ठीक है, और नाप में गेहूँ वगैरह। तो और नाप का अदना दर्जा निस्फ सा से कम है तो नाप में आता ही नहीं हो, नाप में आता है। निस्फ सा या उससे ज़ायद है तो दोनों तरफ बराबर करके देखना है, और निस्फ सा से कम है तो कैली है ही नहीं, कैली है ही नहीं। लिहाजा ये जो बैल हफनत बिलहफनत, 1 लब गेहूँ को 2 लब गेहूँ के बदले में बेचना जाएगी तो बेची हो रही है, लेकिन शरीयत में उसके बेची का एतबार नहीं, क्योंकि मेयार जो उसके लिए मुकर्रर किया उसके ज़रिए से कमी बेची हो तब होगा, और यहाँ मेयार के तहत आता ही नहीं हो। मेयार के तहत कौन सा आएगा, कम से कम तोल के लिए कोई हद मुकर्रर है, कम से कम भी होगा तो वो भी उसके बाद इतनी पैदा हो जाएगी, बेची हो जाएगी तो सूद हो जाएगी, ठीक है। तो नापी जाने वाली चीज़ हो तो नाप करके बराबर करना ज़रूरी, तोली जाने वाली चीज़ हो तो तोल के बराबर करना ज़रूरी, तो बह जाएगा। तोल में कमी बेशी हो जाए तो सूद, नाप में कमी बेशी हो जाए तो सूद। ये हो गया रिबा फज़ल। और रिबा नसा, अगर उन दोनों में से कोई एक इल्लत पाई जा रही है, इत्तिहाद फिल जिन्स है कि दोनों एक ही तरफ का है, दोनों एक ही तरह का है, मसलन गेहूँ के बदले में गेहूँ, और उसके लिए यानी यह किया जाए कि एक नकद और एक उधार रखा जाए, या सोना के बदले में ये सोना अगरचे बराबर हो, 1 तोला के बदले में 1 तोला हो, लेकिन एक अभी दे दे और एक देगा 2 महीना के बाद, तो ये क्या होगा, रिबा।
ٹھیک ہے نا، تیرے بھائی نسا گیا تو اتحاد فی الجنس پا لیا جائے تب بھی ربا ناجائز، اور یا اتحاد فی القدر پایا جائے اگرچہ اتحاد فی الجنس نہ ہو تب بھی ربا نسا ناجائز۔ لہذا گیہوں کے بدلے میں جو اگر خرید رہے ہیں اگرچہ کمی بیشی جائز ہے، ایک سا کے بدلے میں 2 سا جو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ادھار ایک نقد یہاں بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ اتحاد فی القدر ہے کہ دونوں کیلی ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں وزنی ہو تب بھی کبھی یعنی نسا حرام ہو جائے۔ اور اگر گنی جانے والی چیز ہے اگرچہ اتحاد میں جنس ہو تب بھی بے جائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ۔ ایک دوسرے بیعت بالبیعت نہیں آئے گا، 1 انڈا کے بدلے 2 انڈا بھی ہے نہیں، کیونکہ انڈا نہ کیلی ہے نہ وزنی ہے، وہ معدودات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ چلو کہاں چلا گیا؟ اذا باؤ بے جنسی مجازفتاً لما فی من اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدا بيد، بعد اس کے کہ وہ دست بدست ہو، یعنی نقد ادھار نہ ہو، بے خلاف ما اذا باؤ بے جنسی مجازفتاً، برخلاف اس صورت میں جب کہ اپنی ہی جنس کے بدلے میں بیچا جائے اٹکل سے تو جائز نہیں ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچو لما فی ہے من احتمال ربا، اس لیے کہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ اچھا، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، اور اس لیے بھی کہ جہالت تسلیم و تسلم سے مانے نہیں ہے، فَشَابَهَ جہالت القیمت ہے، تو یہ قیمت کی جہالت کے مشابہ ہو گیا۔ اٹکل سے اگر بیچا جائے تو اگر مثلا ادھر ڈھیر رکھا ہوا ہے گیہوں کا، ادھر ڈھیر رکھا ہوا ہے جو کا، اس ڈھیر کے بدلے میں وہ ڈھور بیچا، وہ کہے کہ ہاں ہوئی تو بے جائز، کوئی کہ صاحب مقدار تو معلوم نہیں ہے، تو کہا کہ مقدار معلوم نہ ہونا یہاں جہالت تسلیم و تسلم سے مانے نہیں ہے، تسلیم و تسلم سے مانے نہیں ہے، لہذا یہاں جہالت مبطل منازعات نہیں، مبطل منازعات نہیں، بھائی جائز، یہ مشابہ ہو گیا جہالت قیمت کے۔ قیمت جانتے ہو کس کو کرتے ہیں قیمت؟ ایک ہے سمن، ایک ہے قیمت، دونوں میں فرق۔ سمن بائع و مشتری کے درمیان جو طے ہو گیا وہ سمن ہے، بازاری بھاؤ وہ قیمت ہے۔ گیہوں بازار میں بک رہا 20 روپے کلو، یہ ہو گیا قیمت، اور ایک آدمی بہت حاجت مند ہے، کوئی خریدنا ہے، کوئی ایسا ضرورت ہے علاج کے لیے جانا ڈاکٹر کے یہاں، وہ کیسا 1800 روپے کنٹل لے لو ہے نہیں، دوسرا آدمی خرید، تو یہ ہو گیا 1800 یعنی 18 روپیہ، یہ ہو گیا سمن، قیمت 20 روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی کو حاجت ہے خریدنے کی، وہ آدمی بیچ نہیں رہا، ایسا 22 روپیہ دے دو، وہ کیا ہو گیا؟ وہ سمن، 20 تو قیمت ہے، یہ 22 جو ہے، تو سمن جو ہے یہ کبھی قیمت سے زائد بھی ہو سکتا ہے، قیمت کے برابر بھی ہو سکتا ہے، قیمت سے کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کوئی مال خرید رہے ہیں، بازار میں کتنے کا بکتا کچھ پتہ نہیں، خرید لیا، بھائی جائے ہے نا۔ تو قیمت کی جہالت یہ بے کے لیے مانے نہیں ہے تسلیم و تسلم سے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر قیمت معلوم نہیں تو آدمی ٹھگا جاتا ہے نا، ہاں، زائد کا مال کم میں بیچ دے گا، کم کا مال زائد میں خرید لے گا۔ قال وَيَجُوزُ بِعِنَاءٍ بِعَيْنِهِ، اور جائز ہے گیہوں وغیرہ کو کسی معین برتن سے بیچنا جس کی مقدار معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لوگ بیچ رہی ہیں گلاس سے چھوٹا والا، دیکھا کہ 10 روپیہ گلاس، 10 روپیہ گلاس، شیشے والا، اب اس میں 20 گرام آ رہا ہے 50 گرام، کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ ایسے معین برتن سے بیچنا جس کی مقدار معلوم نہیں ہے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بے وزن حجر بعینہ، اور معین پتھر سے بیچنا جس کی مقدار معلوم نہیں ہے بے جائز ہے۔ ہمارے زمانے میں معروف پتھر سے بیچو تو قانون جرم ہے نا، پتھر سے بیچنا قانون جرم ہے انڈیا میں، اور باٹ سے بیچنا
وہ بھی ہے، اور باٹ میں بھی یہ ہے کہ جو کلو ہے وہ پرانا نہ ہو، جب پرانا ہو گیا تو دوسری بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، تمہارا کلو اگر 10 سال کا پرانا ہو گیا تو وہاں لے جاؤ، وہاں تول کر کے اب پھر وہ پیچھے سے رانگا کا دوسرا بھی کم و بیش ہو جائے گا تو بھر کر کے اس میں مہر لگا دے گا، اب رینیول ہو گیا اس کا، اب اس سے بیچ سکتے ہو۔ تو پیچھے مہر لگا کے دیکھا گیا بہت پرانا، پکڑو اس کو گرفتار کر بھیجو۔ نہیں پوچھا گچا ہے تو چل رہا ہے، لیکن اگر وہ اس پر چیکنگ ہو جائے تو پھر ہو جائے گا۔ الیکٹرانک ہے، ہاں الیکٹرانک ہے۔ الیکٹرانک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ کو کہاں سے کہاں تک اس کو مانتا ہے کہ نہیں ہے نا، اس میں ایرر رہتا ہے۔ چھوٹے درازوں میں 20 گرام تک کا، 25 گرام، 50 گرام تک کا ایرر رہتا ہے نا۔ چلو لأن الجہالت لا تبذل المنازعات، اس لیے کہ یہاں جہالت کے پتھر کا وزن کتنا ہے یا صاحب کتنا آئے گا یہ پتہ نہیں، تو کہا کہ جہالت مبذل المنازعات نہیں، اس لیے کہ یہاں ادائیگی فوری ہو رہی ہے۔ لما انہ یتعجل فی التسلیم، کہ تسلیم میں جلدی کی جا رہی ہے۔ فینظر ہلاکہ قبلہ، کہ بھائی ایجاب و قبول ہو گیا اور ناپ کے دینے سے پہلے وہ برتن گم ہو جائے، کوئی بہت نادر بات ہے۔ یا ایجاب و قبول ہو گیا اور وہ پتھر جس سے بہی ہوئی تھی وہ پتھر گم جائے اتنی جلدی، تو یہ بہت نادر بات ہے۔ برخلاف سلم کے، بے سلم جائز نہیں ہے، کہ بے سلم میں یہ ہوتا ہے کہ آج روپیہ دیا، گیہوں کی ادائیگی وقت مقرر پڑے گا 2 مہینہ میں، ٹھیک ہے نا۔ بیع العاجل بالعاجل یہ ہوتا ہے کہ سمن یعنی مبی کی ادائیگی ہوگی وقت مقرر پر، سمن کی ادائیگی فوری، تو یہ بیع سلم کہلاتا ہے۔ تو اب اگر یہاں ایک معین پتھر سے بیع ہوئی اور 2 مہینہ کے بعد وہ ادا کرے گا، اس بیچ میں پتھر گم جائے، ادا کاہے سے کرے گا؟ اب وہ جھگڑا کھڑا ہے، وہ کہے گا کہ صاحب اتنا بڑا پتھر تھا، وہ کہیں نہیں اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا چھوٹا تھا، اب جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ برتن سے ہو تو کہا کہ صاحب اتنا بڑا برتن تھا وہ جسے ہم نے خریدا تھا، وہ کہا کہ نہیں صاحب یہ والا تھا، اتنا بڑا چھوٹا تھا۔ اور اگر متعارف ہے سا، یہ گم گیا تو کوئی بھی سا ہے نا، لیٹر ہے، ارے تمہارا والا لیٹر گم گیا، دوسرا لیٹر کوئی لے لو بازار سے خرید کر کے۔ کلو ہے تو یہ تمہارا کلو گم گیا، دوسرا کلو لے لو۔ ہاں تو کہا کہ لأن التسلیم فیہ متاخر، اس لیے کہ اس میں تسلیم متاخر ہوتی ہے۔ والہلاک لیس بنادر قبلہ، ادائیگی سے پہلے اس معین پتھر یا معین سا کا، معین برتن کا ہلاک ہونا نادر نہیں ہے۔ فتتحقق المنازعات، لہذا جھگڑا واقع ہوگا۔ وعن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے مروی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہ لا یجوز فی البیع ایضا، بیع میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی سلم کے علاوہ بیع میں بھی معین پتھر یا معین سا سے جائز نہیں ہے۔ ایک روایت ان سے آئی ہے، والاول اصح و اظہر، لیکن پہلا والا قول زیادہ اصح اور اظہر ہے۔